اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ عرفان بھائی آئے ہیں تو بہت اچھا پیغام لے کے آئے ہیں آپ کے لیے۔ ایک رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا سلوک ہمیں کیسے رکھنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ ہماری کیسے اختلافات ہیں، کیسا ہمارا ذہن ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں، کوئی بھی شادی بھی ہم کرتے ہیں تو ہم رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ معاملات ہی اس طرح کے ہیں کہ ہم ان کو بلانا گوارا ہی نہیں کرتے۔ تو اس کے بارے میں آج عرفان بھائی سے پوچھیں گے، بہت اچھی باتیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی عرفان بھائی، کہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا کہ رشتہ دار ہیں وہ پیچھے ہیں، پہلے دوسرے پرائے لوگ ہیں۔ مطلب ہمارا آپس میں رہن سہن ایسا کہ لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو ذرا بتائیں پلیز۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ اپنے پلیٹ فارم پہ مدعو کیا۔ تو آج آپ نے جو موضوع رکھا ہے گفتگو کا، بہت اہم موضوع ہے۔ دور حاضر میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اویئرنیس کی۔ ہوتا ہے ایسا، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ شادی بیاہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر وہ دوست احباب اور سلام جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، رشتہ داروں کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے جو سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کچھ قانون بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ، جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں بلاتے، وہ اکثریت وہ ہوتے ہیں وہ ذرا ماڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری جو سلام ہوتی ہے وہ ذرا کو اچھے خاصے کھاتے پیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہماری نظر میں ایک تفریق جو پیدا ہو گئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رشتہ داروں کے متعلق جو ہمارے نبی پیارے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہم وہ بھول گئے ہیں، وہ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رشتہ داروں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کی ہے، ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں نا، تو چاہیے تو یہ ہے کہ اپنا حصہ رکھ لیں اور باقی گوشت ہم بانٹ دیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک حصہ اپنا رکھنا ہے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کا رکھنا ہے، اور ایک حصہ مساکین کا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ رشتہ دار وہ بھی تو قربانی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی رشتہ داروں کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، اور چیز میں بڑا خوش بھی ہوتا ہوں کہ رشتہ دار جب وہ قربانی کرتے ہیں نا، تو اچھی چیز وہ جو ہوتا ہے وہ گوشت جو ہے وہ رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا حصہ رکھ لیتے ہیں، ان کو دے کے آتے ہیں، وہ بھی اس طرح کرتے ہیں، وہ بھی دے کے آتے ہیں، یعنی کہ وہ گوشت کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ ہوتا کہ ان کے پاس جو گوشت تھا وہ بھی اکٹھا ہو گیا، ان کے پاس اکٹھا گیا، لیکن پیار بانٹ گیا، ٹھیک ہے۔ جو ایک چاہت ہوتی ہے وہ پتہ ہو گیا کہ ہمارے جو پیارے ہیں، ہمارے جو عزیز ہیں، انہوں نے ہمیں یاد رکھا ہے، بالکل ایسے، کیونکہ یہ اسلام کی تعلیم ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں یہ چاہیے کہ باقی جو سارے معاملات ہیں وہاں پہ ہم ایکول نظر کے ساتھ، برابر نظر کے ساتھ سارے رشتہ داروں کو رکھیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ بگاڑنی بالکل بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ پنجابی جو مثال ہے کہ برادری نال پہاڑ ہوندا ہے، ٹھیک ہے۔ برادری نہیں تو کچھ بھی نہیں، برادری اپنی جڑی ہوندی ہے اندے نال پہاڑ ہوندا ہے۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ برادری ہو، آپ کی ایک پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں۔ تو پہلے جو باتیں ہوتی تھی وہ اس طرح تھی کہ جو مسئلہ مسائل ہوتا تھا نا، جب لڑائیاں ہو جانی ہیں، گھر میں کچھ ہنگامہ ہو جانا، یا ویسے کچھ باہر لین دین میں کچھ معاملہ ہو گیا، تو برادری کے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، بالکل ایسے، وہ آپس میں بیٹھ کے سارے معاملات کلیئر کر لیتے تھے، معاملات طے کر لیتے تھے۔ لیکن ابھی وہ معاملات جو ہے وہ تھانے کچہری تک وہ آگے جو ہے وہ معاملات بکھر گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی قدر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے برادری ہوتی کیا چیز ہے، نہ ہم نے کسی کی بات سنی، نہ ہم کسی کے پاس بیٹھے، ٹھیک ہے۔ بس نہ کوئی یہی بات ہے نا کہ عزت بھی ختم ہو گئی ہے، احترام ختم ہو گیا ہے۔ بالکل ایسے، پہلے ہوتا تھا، ہمیں پتہ تھا یہ ہمارا چچا ہے، یہ ہمارا تایا ہے، یہ ہمارے دادا ابو ہیں، یہ دادا کے بھائی ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ٹھیک ہے۔ سارا پتہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی بات کرتے تھے تو ہم دیکھتے کہ یار ہمارے بڑے ہیں، لیکن ابھی ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، میں قصوروار ایک چیز کو نہیں ٹھہراتا، مختلف چیزیں ہیں، سوشل میڈیا خاص کر کے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا بڑا کنا عمل دخل ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنوں کے سب پاس بیٹھتی نہیں ہے، نہ ان کی بات کچھ سنتے ہیں، نہ ان کی کچھ سناتے ہیں، اپنی کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں ہمیں مٹھاس اور اخلاص کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ، فیملی کے ساتھ ساری چیزیں رکھنی چاہیے۔ اگر شادی کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو غریب رشتہ دار ہیں، جو آپ کی نظر میں غریب تو کوئی بھی نہیں ہے نا، اللہ پاک نے سب کو دیا ہوا ہے، جو آپ کی نظر میں ہے، جو آپ کی نظر میں آپ سمجھتے ہیں نا، ان کو سب سے پہلے مدعو کریں،
ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں بات آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دیکھیں نا، زندگی جو ہے وہ اللہ پاک کی عطا ہے، اس میں نعمتیں کم ہوں یا زیادہ ہوں، یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ ایسا معاملہ بالکل بھی نہ کریں، سب کو ایکول رکھیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ماڑا ہے، کوئی تگڑا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ جو ہے حسن اخلاص کے ساتھ جو ہے نا سارے معاملات کیا کریں۔ جی عرفان بھائی بہت شکریہ۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب آپ کوئی بھی بات، اگر ایک بندہ ہے نا، مطلب انسان ہے نا، کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اگر آپ کے کسی رشتہ دار سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو اگنور کر دیا کریں، برداشت کریں۔ برداشت بھی جو ہے نا وہ بھی مرد کی نشانی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، بس ایک نے غلط بات بول دی ہے تو اس کے ساتھ ہم رشتہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھو کہ بچپن سے ہم ان کے ساتھ ہی پلے بڑے ہیں، ابھی بڑے ہو گئے تو ہم مطلب اپنے اوپر گھمنڈ آ جاتا ہے، میں نہیں ہماری ختم ہوتی۔ تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کل کو ہمیں کام پڑنا ہے، یہ بھول جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی جب کام پڑتا ہے پھر باہر کا کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، پھر اندر سے فیلنگ آتی ہے کہ مطلب ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا ہمارا احساس کرتے ہیں، پھر ہم سب سے بگاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے، یہ سب کو جو ہے نا آپ اپنے ساتھ مل جل کے رہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی مل جل کے رہتے ہیں، لیکن زیادہ ایسے ہی چلتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا رشتہ دار آج کل اپنی، جس کو برادری کہتے ہیں ہماری دیسی زبان میں، وہ آج کل نہیں ہے۔ جیسا کہ عرفان بھائی نے بتایا کہ پہلے جو معاملات میں جھگڑا ہوتا تھا تو پنچایت بیٹھتی تھی، ایک پوری اپنی برادری اتنی ہوتی تھی کہ باہر کا کوئی لوگ کو بتانا ہی نہیں پڑتا تھا۔ یہاں تو زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا تو کوئی گاؤں کا، جس کو پنجابی زبان میں لمبردار کہتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ ان سے فیصلہ کلیئر کروا لیتے تھے۔ ابھی کیا، ابھی تھانوں میں تو یہ سب سسٹم، جو غریب ہے وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے، وہ ہو بھی سچا۔ تو اسی طرح آپ اگر اپنے کوئی غریب بھی ہے تو اگر رشتہ دار اکٹھے ہیں نا تو پھر کوئی بھی نہیں، اگر وہ انصاف پہ تو وہ سچا ہے، کیونکہ آپ سب اکٹھے ہیں۔ آپ نے وہ لکڑیوں والی بات سنی ہے نا کہ جو اس نے ایک لکڑی دی تھی اپنے بیٹے کو توڑو، جب اس نے 5 اکٹھی کر کے دی تھی نہیں ٹوٹی، یہ وہی مثال ہے، آپ اکٹھا ہو کے رہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آگے شیئر کر دینا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔